ان مبارک آیات اور فیصلوں میں سے ایک فیصلہ اور حکم اللہ کے قرآن کا یہ بھی ہے جو 22ویں پارے میں سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو مخاطب ہو کر، یا ایھا النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام، قُلْ لِأَزْوَاجِكَ، اپنی ازواج مطہرات سے فرما دیں، وَبَنَاتِكَ، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ساری مومن خواتین سے بھی یہ فرما دیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، آج کے بعد پابندی ہے سب مومن خواتین اپنے اوپر جلباب اوڑھ کر نکلیں گی۔ جلباب، جلابیب جلباب کی جمع ہے، اور جلباب ایسی بڑی اوڑھنی اور چادر کو کہتے ہیں جو جسم پہ اگر ڈال دی جائے تو جسم کا کوئی حصہ نمایاں نہ ہو۔ وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقال سبحانه في محكم التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وقال سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله صدق اللہ العظیم۔ احباب گرامی، رب کائنات کی حمد و ستائش کے پاکیزہ کلمات کے بعد درود و سلام، صلوات و تسلیم امام الرسل والانبیاء سید الاولین والآخرین سید المؤمنین والمتقین امامنا وحبیبنا وقرۃ اعیننا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر جو ہمارے لیے اسوہ کامل اور بہترین نمونہ بن کر تشریف لائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی
پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے لیے اسوہ کامل سمجھتے ہوئے اپنانے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ احباب گرامی، اس میں کوئی شک نہیں کہ معاشرے میں، گھرانے میں، فیملی میں، خاندان میں عورت کسی بھی روپ میں ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک امتیازی حیثیت سے نوازا ہے۔ وہ ماں کے روپ میں ہو تو بھی جنت قرار پاتی ہے، بلکہ جنت کو اس کے پاؤں تلے سجا دیا گیا۔ اگر بہن ہو تب بھی وہ سراپائے رحمت اور سراپائے شفقت ہوا کرتی ہے۔ اگر زوجہ کی صورت میں ہو تو ایک گھر کا حسن اور سب کی خیال کرنے والی ایک انوکھی شخصیت ہوتی ہے، اور اگر ایک بیٹی کے روپ میں ہو تو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایک ایسی امتیازی حیثیت عطا فرمائی کہ جہاں وہ گھر کے لیے خوشی، اطمینان اور سکون کا باعث ہوتی ہے، وہاں پر اس کی اچھی اور نیک تربیت پر جنت کے انعام کا بھی اعلان سنایا گیا ہے۔ یہ کسی بھی صورت میں ہو اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا ہی یونیک بنایا ہے، بڑا ہی قابل قدر بنایا ہے، اس کی بڑی ورتھ اور ویلیو رکھی ہے۔ لیکن یہ بھی ساتھ جان لینا ضروری ہے کہ اس ویلیو اور اس قدر و منزلت اور عظمت اور مقام کو بحال رکھنے کے لیے یا پانے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے جو اللہ اور اس کے پاک نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے اصول بیان فرمائے ہیں، جو آپ نے ہدایات جاری کی ہیں، ان کو بھی اپناتے رہنا ضروری ہے تاکہ وہ اس مقام کو بحال رکھ سکیں، برقرار رکھ سکیں۔ وگرنہ اگر کوئی یہ سوچے کہ مقام تو حاصل رہے لیکن اصولوں کو فالو نہ کیا جائے تو یہ بالکل بددیانتی بھی ہے اور اللہ کے اصول کے خلاف بھی ہے۔ لہذا میری ماں، میری بہن اور بیٹی، امت کی بیٹی اگر اپنے مقام کو بحال اور برقرار رکھنا چاہتی ہے، اپنے اس مقام اور عظمت کو ہمیشہ اپنے ساتھ قائم رکھنا چاہتی ہے جو شریعت نے اس کو دیا ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے یعنی قرآن و سنت میں بیان کیے گئے اصولوں کو وہ ہمیشہ اپناتی رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کو اپناتے رہنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ احباب گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ دوم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، ان کو جو اوصاف عطا فرمائے، جو امتیازات عطا فرمائے اور جو شان ان کے حصے میں آئی، اس میں ایک شان یہ ہے، شان کا ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی مشورے کا اظہار فرماتے، اپنے ما فی الضمیر کا اظہار فرماتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شرف قبولیت عطا کرتے ہوئے قرآن پاک کی صورت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرما دیا کرتا۔ ان مبارک آیات اور فیصلوں میں سے ایک فیصلہ اور حکم اللہ کے قرآن کا یہ بھی ہے جو 22ویں پارے میں سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب ہو کر، یا ایھا النبی قل لازواجک
قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام، قُلْ لِأَزْوَاجِكَ اپنی ازواج مطہرات سے فرما دیں، وَبَنَاتِكَ اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ اور ساری مومن خواتین سے بھی یہ فرما دیں، يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ۔ یہ جو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے ہاں ایک سے زیادہ مرتبہ جو تجویز پیش کی ہے، جو مشورہ دیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام دل چاہتا ہے بلکہ دل کڑتا ہے جب ہماری خواتین اور غیر خواتین میں کوئی فرق نہیں ہوتا، زیب و زینت چھپانے میں یا چادر اوڑھنے میں یا اوڑھنے کو اختیار کرنے میں، تو پھر پریشانی ہوتی ہے، ڈر بھی لاحق ہوتا ہے کہ بھلا لوگ یا منافق یا غیر وہ بری نظر سے نہ دیکھیں، برا خیال ان کے دل میں نہ آئے یا کوئی نقصان نہ کریں، تو دل چاہتا ہے ان کی کوئی امتیازی حیثیت ہونی چاہیے، اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ آ جانا چاہیے۔ فرمایا جو تیرے مرید تیرے پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا اور ایک سے زیادہ مرتبہ آپ کے ساتھ شیئر کیا، آج ہم نے اس کو اصول بنا کر آپ کے قلب اطہر پہ نازل فرما دیا ہے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، آج کے بعد پابندی ہے سب مومن خواتین اپنے اوپر جلباب اوڑھ کر نکلیں گی۔ جلباب، جلابیب جلباب کی جمع ہے، اور جلباب ایسی بڑی اوڑھنی اور چادر کو کہتے ہیں جو جسم پہ اگر ڈال دی جائے تو جسم کا کوئی حصہ نمایاں نہ ہو، جلباب اس چادر کو کہتے ہیں۔ جلباب اس اوڑھنی اور چادر کو نہیں کہتے جس کو آج ہمارے بہت سارے گھرانوں میں ہماری ماؤں بہنوں نے وہ اس کو عبایا کہہ کر یا چادر کہہ کر اوڑھا ہوتا ہے اور پہنا ہوتا ہے، جو بذات خود زینت ہوتا ہے۔ وہ عبایا، وہ چادر جو بذات خود ایک زینت کا اظہار ہوتا ہے، ایک اٹریکشن کا سبب ہوتا ہے، اس کو اللہ کے قرآن نے جلباب نہیں کہا ہے، فرمایا جلابیبہن، ایسی اوڑھنی اور ایسی چادر کا استعمال ہو کہ جس کے بعد کوئی بھی زینت بالکل ظاہر نہ ہو سکے۔ اس کا مطلب کہ وہ زینت کو چھپا لے، وہ خود زینت کا باعث نہ ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اللہ تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا، اے اللہ جنت الفردوس میں ہمیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت اور ان کی صحبت نصیب فرما دینا۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، اللہ کہتے ہیں یہ بہت ہی عمدہ اور لائق ہے، یہ بہترین طریقہ ہے کہ ان کی ایک خاص شناخت ہو، پہچان ہو، فَلَا يُؤْذَيْنَ، اور کوئی ان کو تکلیف اور ایذا نہ دے سکے۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ، کتنا خوبصورت اصول، اور اللہ تعالیٰ کا یہاں پر کتنا خوبصورت اسلوب ہے۔ یہ مسلمان خاتون کی ایک شناخت ہے میرے بھائی۔ میں بہن کو مخاطب کرنا چاہوں گا، اے میری بہن اور میری بیٹی، امت کی بیٹی، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک شان سے نوازا ہے، ایک خاص زینت عطا کی ہے، اور ایک خاص آپ کے لیے پہچان کا سبب بنایا ہے کہ یہ اس مسلم خاتون ہے، یہ مومن خاتون ہے، اور اس کا لباس بھی وہ ہوگا جو اللہ اور اس کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ ہمیں اس لباس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، اس کا مطلب یہ کہ یہ عبایا، یہ چادر، یہ اوڑھنی، یہ جلباب، یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہی تحفظ اور سیکیورٹی اور عزت کے لیے رکھا ہے، کیونکہ کیا فرمایا؟ فلا یؤذین، ان کو کوئی تکلیف میں مبتلا نہ کرے، فلا یؤذین، ان کو کوئی ایذا نہ دے سکے۔ تو یہ پھر اللہ کا حکم
یہ ایذا میں مبتلا کرنے کے لیے آیا ہے یا ایذا اور تکلیف سے بچانے کے لیے آیا ہے؟ بتائیں جی. بچانے کے لیے، تحفظ کے لیے، حفاظت کے لیے آیا ہے. اس کو اپنے لیے قطعاً بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، اللہ کی طرف سے پابندی نہیں سمجھنی چاہیے، ظلم نہیں سمجھنا چاہیے. دین اسلام کے اوپر تنقید کرتے ہوئے اس کو ظلم نہیں قرار دینا چاہیے. جیسا کہ کئی ٹی وی چینلز پر بیٹھے ہوئے نام نہاد اسکالرز اس کو ظلم کہتے ہیں، اضافی اور ناجائز پابندیاں کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. میں تو اپنی بیٹیوں اور بہنوں سے یہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں، ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مرد کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ اکیلا سفر پہ جا رہا ہے تو جائے. دوسری طرف خاتون کے لیے یہ حکم آ گیا کہ وہ محرم کے بغیر سفر نہ کرے. اس کا مطلب کیا اس کو آپ پابندی اور ظلم کے طور پر لیں گے، یا یہ سمجھیں کہ جو اصل اسلام کا چہرہ ہے وہ یہ کہ مرد کی ویلیو اور عظمت سے بڑھ کے آپ کی عظمت ہے. اس کو کہا کہ آپ جاتے ہیں تو چلے جائیں، سیکیورٹی آپ کی نہیں، اپنے خود اختیار کرنی ہے. اور یہاں دوسری طرف کیا ہے؟ خاتون کے ساتھ اس کے ولی کو، اس کے باپ کو، اس کے خاوند کو، اس کے بیٹے کو ایک محافظ بنا کر ساتھ بھیجا جا رہا ہے کہ آپ نے اس کا تحفظ کرنا ہے، آپ نے اس کا خیر خواہ بن کے ساتھ سفر کرنا ہے. تو بتائیں ان دونوں مثالوں میں سے مرد کو اکیلے چلا دیا، عورت کے ساتھ مرد کو پابند بنا دیا، حتیٰ کہ من استطاع الیہ سبیلا، عورت کے اوپر حج بھی تب فرض ہے، بیت اللہ کے لیے عمرے کا سفر بھی تب ہی فرض ہے کہ جب اس کی مالی طاقت کے ساتھ ساتھ، اس کی جسمانی طاقت کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ محرم کی سہولت بھی موجود ہو، وگرنہ اس کے اوپر فرض نہیں ہے. تو اتنے مبارک سفر کے لیے بھی کہا کہ ساتھ آپ کا رکھوالا ہونا چاہیے، محافظ ہونا چاہیے، گارڈ ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کی قدر و منزلت سے بڑھ کے یہاں عورت کی قدر و منزلت اور تحفظ کو بیان فرمایا ہے. تو یہ تو شان کا باعث ہوا، یہ تو اللہ کی طرف سے ایک خاص مقام ہوا، نہ کہ اللہ کی طرف سے یہ ظلم کا پہلو ہے. اللہ ہمیں قرآن و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے. اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاتون کو، اس عورت کو، امت کی بیٹی کو جس مقام سے نوازا ہے، اس مقام کو بحال رکھنے کے لیے پھر چند اصول بھی بیان فرمائے ہیں، چند قانون وضع فرمائے ہیں جس کو کتاب و سنت میں بیان کیا گیا ہے. جن میں سے سب سے پہلا اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پارہ نمبر 22 کے پہلے صفحے پر، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے قرار پکڑنا، ٹھہرے رہنا. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، پہلا اصول یہ ہے اگر آپ نے اپنے مقام کو سنبھال کر رکھنا ہے، فرمایا عورت کا صحیح مقام چار دیواری ہے، گھر ہے. فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، دوسرا اصول یہ کہ جاہلیت کے بناؤ سنگار اور اس زیب و زینت کو اختیار کرنے کے جو انداز اور طور طریقے تھے ان کو اختیار نہیں کرنا ہے، ان سے بچنا ہے. کتنی باتیں ہو گئی؟ دو. سب سے پہلی بات کیا حکم ہوا؟ گھر رہو. کیا حکم ہے میری بہن اور بیٹی کو؟ گھر رہو. ویسے تو اگر شریعت کا گہرا مطالعہ کریں تو اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے مردوں کو بھی یہی حکم دیا ہے کہ بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلو. خواتین کو زیادہ تاکید ہے، مردوں کے لیے بھی یہی حکم ہے. جب عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا من نجات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کیسے ملے گی، کامیاب کیسے ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ املک علیک لسانک، زبان پہ کنٹرول کرو، ولیسعک بیتک، اور زیادہ اپنے گھر میں رہو. تو بے مقصد مرد کو بھی یہی حکم ہے کہ باہر
چوک میں کھڑا نہ ہو. لیکن عورت کے لیے کہا، حکمن کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھر میں قرار پکڑو. اگر اپنے کھوئے ہوئے مقام کو آج بھی میری بہن اور بیٹی واپس لینا چاہتی ہے تو اس حکم پہ عمل اپنا لیں. نمبر 2، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جو اسلام سے پہلے کے طور طریقے تھے زیب و زینت اختیار کرنے کے، ان سے بچنا ہے. اب وہ کون سے ہیں وہ آگے تفصیل بیان کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا فرمان اگر سنا جائے تو خاتون کی عزت اور عظمت کا اندازہ ہوتا ہے، اور گھر میں قرار پکڑنے کی حکمت بھی معلوم ہوتی ہے، حکم بھی معلوم ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة عورہ، المرأة عورہ. میں نے اپنے استاد محترم سے یہ حدیث مشکات میں پڑھی تھی. آج جب میں یہ سبق سنا رہا ہوں تو استاد گرامی سامنے موجود ہیں. اللہ ان سمیت تمام اساتذہ کرام کا سایہ ہمارے اوپر تا دیر قائم دائم رکھے. المرأة عورہ، فرمایا عورت نام ہی پردے کا ہے. عورہ، المرأة عورت کو کہتے ہیں. عورت ہماری زبان میں عورت کا نام کیا ہے؟ عورت. اس کا مطلب عورتن عربی میں اردو میں پردے کو کہتے ہیں. پردہ، چھپی ہوئی چیز، ڈھانپی ہوئی چیز. یعنی عورت اگر اپنے نام پر غور فرما لے تو میری بہن اور بیٹی جان جائے کہ یہ چھپائے جانے کی چیز ہے. اور چھپائی کون سی چیز جاتی پتہ ہے آپ کو؟ کون سی؟ قیمتی چیز. اللہ آپ کو برکت سے نوازے. قیمتی چیز، اس چیز کو چھپایا جاتا ہے. اب سارے گھر نمایاں ہیں مگر ایک گھر ہے جس کو غلاف چڑھا ہوا ہے، اور وہ کون سا گھر ہے؟ اللہ کا گھر. اللہ ہم سب کو مکہ مکرمہ اور مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے. اس کو چھپایا گیا. ساری کتابوں کی جلدوں کا انداز اور ہے، قرآن مجید کے جلد کا انداز، اور اس کو ہماری مائیں بہنیں ایک خاص اہتمام سے اس کے لیے غلاف بنایا کرتی تھی. ایسے ہی ہے نا جی؟ تو وہ کیا ہے؟ وہ اصل میں اس کی قدر و منزلت کو اجاگر کرنا ہے اور ظاہر کرنا ہے کہ بھائی اس کو خاص چھپا کر رکھنا ہے، یہ چھپائے جانے کی چیز ہے. تو مرد و عورت میں سے اگر مقام کا اندازہ لگایا جائے عزت اور عظمت کے حساب سے تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے اس کی خاص عزت کو یہاں پہ بیان فرمایا ہے یہ حکم دے کر کہ آپ نے اپنے آپ کو چھپا کر رکھنا ہے. تو قرآن نے کہا اور حدیث مبارکہ میں اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة عورہ، عورت نام ہی پردے کا ہے، چھپ کر رہنا ہے، چھپا کر رکھنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، جو ہی یہ نکلتی ہے، پردے سے باہر ہوتی ہے، گھر سے باہر ہوتی ہے، تو شیطان اس کی تاک میں رہتا ہے. استشرفہا کا مطلب ہے غور سے جھانکنا، اس کو تاکتے رہنا کہ کب اور کہاں پر میں اس عزت کا جنازہ نکال دوں، میں اس کے مقام کو ختم کر دوں، اس کی عظمت میں دراڑ ڈال دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا؟ وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا، جب یہ اپنے گھر کے بالکل اندر والے حصے میں ہوتی ہے. گھر کے بھی کئی حصے ہوتے ہیں، صحن ہے، برآمدہ ہے، آگے پھر کمرہ ہے. فرمایا جب یہ آخری درجے پہ اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے تو یہ اس وقت اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے. کیا مطلب؟ جوں جوں وہ اس اپنے گھر کے حصے سے دور چلتی جائے گی تو وہ اللہ کی رحمت سے دور اور شیطانی ہتھ کنڈوں کے قریب، وسوسوں کے قریب ہوتی چلی جائے گی، شر کے قریب ہوتی چلی جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالی سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تیسرا جو حکم اللہ اور اس کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے کہ جس کو میری بہن اور بیٹی اپنا کر اپنا وہ مقام حاصل کر سکتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو، امت کی ایک بیٹی کو عطا فرمایا ہے، وہ کیا ہے؟
کسی غیر مرد کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا، اکیلا ہونا، تنہا ہونا، خاص سفر ہو یا حضر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشیطان، فرمایا جہاں پر بھی ایک غیر مرد اور عورت اکٹھے ہوں گے تیسرا وہاں پر شیطان ہوگا، اور سب جانتے ہیں جہاں پر شیطان ہوگا وہاں پھر رحمان کی نافرمانی ہوگی، اللہ رسول کی مخالفت ہوگی۔ تو یہ تیسرا اصول بیان کیا گیا ہے کہ ایک خاتون کو، ایک عورت کو، ایک امت کی بیٹی کو اپنا مقام برقرار رکھنے کے لیے چاہیے کہ صرف ان رشتوں کے ساتھ تنہائی میں بیٹھا جا سکتا ہے، سفر کیا جا سکتا ہے کہ جن کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم قرار دیا ہے۔ آج دیکھ لیں اپنے معاشرے کو میرے بھائی، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کتنے کیس ہمارے سامنے آتے ہیں، کتنے معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں جو صرف اس وجہ سے انسان اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے کہ اللہ رسول کے اس فرمان کو ہم پس پش ڈال دیتے ہیں۔ کتنے ادارے ہیں جہاں پر ہم اپنی بہن اور بیٹی کو پک اینڈ ڈراپ کے لیے، چھوڑنے اور لانے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ کوئی گل نہیں، ایک خالہ دا بیٹا جا کے لے آوے۔ کیا جی ایسے ہے کہ نہیں؟ ہمارے معاشرے میں ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ خالہ زاد بھائی ہے، پھپھو زاد بھائی ہے، کزن ہے، عزیز ہے، ہمیں اس پہ یقین ہے، کوئی بات نہیں، یہ بہن بھائی کا رشتہ ہے، جا کے وہاں سے لے آئے یا چھوڑ آئے، مارکیٹ جانا ہے لے جائے، ہمیں اس پہ یقین ہے۔ اچھا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین نہیں ہے، اللہ کے قرآن کو اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کو، ان رشتوں پہ یقین نہیں ہے، تبھی تو غیر محرم قرار دیا ہے۔ اور میرا اور آپ کا یقین اللہ اور رسول سے زیادہ بڑا ہوا ہے، والعیاذ باللہ۔ اللہ رسول کو یقین نہیں ہے اس رشتے پہ، کیوں؟ جیسے ہی نا، تبھی تو غیر محرم کہا ہے، لیکن آج ہم نے اس کو یقین میں بدل دیا ہے، کوئی گل نہیں جی، اور نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہوتا ہے۔ وقت اجازت دے تو کئی واقعات اور کئی باتیں، بلکہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آج تو ایک ٹرینڈ یہ بھی چل چکا ہے، اللہ ایسی ترقی سے محفوظ فرمائے۔ کہتے ہیں جی انگیجمنٹ کر رہے ہیں، نسبت ہو گئی ہے، اب نہ ذرا یہ لڑکے اور لڑکی کو، بیٹے اور بیٹی کو ہم ذرا نا تھوڑا سا ایک دوسرے کے پسند ناپسند جاننے کے لیے نا تھوڑا سا الگ وقت دیتے ہیں، ذرا شاپنگ کر رہے ہیں، ذرا کہیں آؤٹنگ پہ چلے جائیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ کرے اس معاشرے میں نہ ہوتا ہو، اور جس ترقی یافتہ معاشرے میں ہو رہا ہے اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور ایسے ہوا کہ تنہائیاں بھی ہوئیں، شاپنگز بھی ہوئیں، آؤٹنگ بھی ہوئی، کھانے بھی ہوئے، پسند ناپسند بھی جانا، ایٹ دا اینڈ کیا ہوا؟ بس وہ اختلاف ہو گیا اور شادی سے انکار ہو گیا، وہ شادی نہیں ہو سکی، علیحدگی ہو گئی، اور بعد میں پھر بیٹی یا پھر اس کا خاندان، ان کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ ناقابل بیاں ہوتی ہے، بات نہیں کر سکتے، ذکر نہیں کر سکتے، پھر آئندہ سوچ نہیں سکتے کہ کیا کیا جا سکے۔ اللہ امت کی بیٹیوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ تیسرا اصول جب سے ہم نے چھوڑا ہے کہ تنہائی صرف اپنے محرم کے ساتھ، محرم رشتے کون سے ہیں؟ جن کو اللہ کا قرآن محرم کہہ رہا ہے، جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح کو حرام قرار دیا گیا ہے، ایک سادہ سی تعریف، وہ باپ ہے، اور باپ سے اوپر جو بڑے رشتے ہیں، دادا ہے یا پردادا ہے، باپ کا بھائی، اور اسی طرح ماں کا بھائی جن کو ماموں اور چاچو کہا جاتا ہے، اسی طرح آپ کا اپنا بیٹا اور آپ کا اپنا بھائی ہے، بھتیجے اور بھانجے ہیں، یا اس کے علاوہ وہ بچے جن کے سامنے ابھی تک راز و نیاز کی بات، پردے کی باتیں کھل کر سامنے نہیں آئیں، ابھی وہ نابالغ ہیں، چھوٹے ہیں، چھوٹی عمر کے ہیں، ان کے سامنے اگر آپ اپنے جائز پردے کو کھول دیتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یا پھر اسی طرح اس خاتون کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسیپشنل کیس یہاں پر ذکر کیا ہے کہ وہ خاتون جس کی عمر بزرگی میں پہنچ چکی ہے
اور کسی طرح کے شر کا اندیشہ نہیں ہے، نہ اس کو اندیشہ ہے، نہ اس خاتون سے اندیشہ ہے کسی کو، تو وہ اگر اپنی یہ ظاہری صورت کھول دیتی ہے، یہ پردہ کھول دیتی ہے، تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن وہاں پر بھی فرمایا وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اگر یہ 90 سال کی اور 80 سال کی بزرگ خاتون بھی پردہ کرے تو خیر لہن، ایندے تو چنگی گل ہی کونی۔ یہ اصول ہے میرے بھائیوں۔ اگلا اصول جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے، عورت اپنے مقام کو بحال رکھے، برقرار رکھے، اور اگر کھو چکی ہے تو وہ واپس لے سکے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ ویسے تو مردوں اور عورتوں کے لیے یکساں طور پر یہ اصول بیان ہوا ہے، لیکن یہاں عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ صرف اور صرف مردوں کے لیے قابل عمل ہے۔ آپ پڑھ لیں 22واں پارہ سورۃ الاحزاب میں ایک آیت میں مردوں کو حکم ہوا ہے، بالکل فوراً اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہی لفظ عورتوں کے لیے استعمال فرمایا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، آنکھیں جھکا لو۔ چوتھا اصول، آنکھیں جھکا لو، نظر کو نیچا کر لو۔ مرد کو بھی حکم ہے، عورتوں کو بھی حکم ہے۔ یاد نہیں وہ واقعہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کے گھر میں ایک نابینا صحابی، بڑے مخلص اور نیک صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ گھر میں خواتین پردے کا اہتمام نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کی تربیت کرتے ہوئے، اصل میں امت کی بیٹیوں کی تربیت مقصود تھی، فرمایا کہ پردہ نہیں کیا۔ فرمایا وہ تو نابینا ہے، اس کو تو نہیں دیکھتا، اس کو تو نظر نہیں آتا ہے۔ فرمایا افعمیاوان انتما، اور تم دونوں خواتین ہو کے اس کے سامنے بغیر پردے کے ہو اور اس کو دیکھ رہی ہو، کیا تم بھی نابینی ہو؟ لفظ دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے گھر میں کہہ رہے ہیں۔ آج ہم اپنے گھر میں کہہ سکتے ہیں، ہماری زبان میں یہی کہتے ہیں نا کہ ہاں جی تو نبینی تا نہیں، ہم کہہ سکتے ہیں تربیت کرتے ہوئے کہ مرد تجھے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ تو پابندی سارے لگاتے ہیں، لگانی بھی چاہیے، لیکن خاتون جیسے تیسے مرضی دیکھتی جائے، جہاں مرضی پھرتی چلی جائے، اور اس کے لیے کوئی پابندی نہیں، برابر کی پابندی ہے۔ اگر معاشرے کو با حیا اور با کردار بنانا ہے، فرمایا تم بھی اپنی نظریں جھکا کر رکھو۔ اللہ مردوں کو اور عورتوں کو، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور قرآن کریم نے بڑی شد و مد کے ساتھ ایک 5واں اصول بیان کیا ہے، جس کا آغاز شروع میں بیان کر دیا گیا کہ جلباب اور بڑی چادر اوڑھ کر رہیں۔ اب آتے ہیں اس کی تفصیل کی طرف کہ وہ جلباب اور وہ چادر کیسی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب آپ کی صحابیہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی جی، ہماری چادر اور ہمارا پردہ اور ہماری اوڑھنیاں ایسی ہیں کہ ہم جب اوپر کپڑا ڈالتی ہیں تو وہ نیچے سے کپڑا زمین کو ٹچ کرتا ہے، اور وہاں پر وہ گیلا بھی ہو جاتا ہے، اس کو گرد و غبار بھی لگتا ہے، پھر اسی طرح اس میں گندا پانی اور گلی کی جو غلاظت ہوتی ہے بعض دفعہ وہ بھی لگتی ہے، وہ پھر گھسٹتا چلا جاتا ہے۔ تو اس کا کیا حل ہے اللہ کے نبی جی؟ آپ اندازہ فرمائیں کہ ٹخنوں سے نیچے جو کپڑا ہوگا وہی زمین پر لگے گا نا، ایسا ہی ہے نا؟ یا پنڈلیوں کا کپڑا بھی نیچے لگنے لگ جاتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ آج تو ماحول ہی اور ہے نا، والیاذ باللہ، مردوں کو حکم ہوا کہ آپ پنڈلی تک اٹھا لیں، ٹخنوں کو ننگا کر کے رکھیں، اور مردوں نے نیچے کرنا شروع کر دیا اور اس کو فیشن سمجھا، اور جس نے اوپر کر لیا انہوں کہنے لو یہ دیکھو جی تھلے پانی وگدا پیا، ہاں جی کہتے ہیں نا، جس نے اٹھا لیا اس کو کہتے لے مجاہد بنا پھر دائی، یعنی سنت پہ عمل کرنے والے کو طنز، تانے، تنقید کا نشانہ۔ مرد کو حکم ہوا کپڑا اٹھا لو،
اس نے نیچے کر لیا اور خاتون کو حکم ہوا نیچے لٹکا لو. فرمایا کتنا لٹکائیں؟ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں یرخین ذراعا، ایک ہاتھ کے برابر. ہاتھ اس کو نہیں کہتے عربی میں، ہاتھ کونی تک کے سارے حصے کو کہتے ہیں. فرمایا یہ ایک پورا ہاتھ لٹکا لیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. اللہ کے نبی جی جو یہ سارا لگے گا، فرمایا یطہرن ما بعدہ، کچھ گلا لگے گا، بعد سے سکی مٹی لگے گی، وہ بعد والی خشک مٹی پہلے والے پانی اور غلاظت کو صاف کر دے گی. اس کی فکر نہیں کرنی، لیکن کپڑا لٹکانا ہے. آج تو گلیاں بھی اس طرح کی نہیں ہیں، آج تو راستے بھی اس طرح کے نہیں ہیں. کیا بہانہ ہے ہمارے پاس؟ مرد کو جو حکم ہوا اس نے اس کی مخالفت کر دی، کپڑے کو نیچے لٹکا دیا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ گئے، جب آخری لمحات تھے، اللہ اکبر، بولا نہیں جا رہا تھا، وفد آ رہے تھے اور حال پوچھنے کے لیے، تیمارداری کے لیے. اس حالت میں جب وفد آیا اور اس میں ایک شخص کی شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی، بولا نہ گیا تو اس طرح اشارے سے کہنے لگے اے شلوار نو اچیاں کر. آپ بتائیں جب آخری لمحات ہوتے ہیں، بندہ دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوتا ہے، تو ہر عام خاص بات کرتا ہے یا بڑی خاص اور سوچ سمجھ کر کرتا ہے؟ بڑی خاص وصیتیں ہو رہی ہوتی ہیں نا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے شاگرد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اس وقت اور اس حالت اور طبیعت میں بھی برداشت نہیں ہوا کہ میں اس کو دیکھوں اور اس کو سمجھاؤں نہ، بلکہ کہا کہ بھائی اس کو اٹھاؤ. آج ہمارے مردوں میں یہ ٹرینڈ بن گیا. اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے. خواتین کو حکم ہوا کہ لٹکا کر رکھیں، نیچے لگنے دیں، اور گلی میں اگر گھسٹتا ہے تو گھسٹتا چلا جانے دیں. لیکن آج نعوذ باللہ من ذالک ہماری ماں بہن بیٹی نے اس کپڑے کو لٹکانے کے بجائے برابر بھی نہیں رکھا ہے، اس کو اوپر چڑھا لیا ہے، پنڈلی تک کو ننگا کر دیا ہے. جتنی جس شہر میں ترقی سمجھی جا رہی ہے، اتنی اس لحاظ سے اور اخلاقیات کے اعتبار سے، پردے کے لحاظ سے تنزلی آ رہی ہے. اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے. احباب گرامی، یہ جو اوڑھنی ہے نیچے سے تو آپ نے سن لیا، اور اوپر سے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ صرف اشارے سے ذکر کرنا چاہوں گا. وہ جب سفر میں وہ پیچھے رہ گئی اور اللہ کے نبی علیہ السلام قافلے سمیت آگے تشریف لے آئے، تو پھر وہاں پر پیچھے حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری تھی قافلے کی ہر طرح کی چیز کا خیال رکھنا. وہ جب وہاں پہنچے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس خاص مقام میں موجود تھیں. تو فرماتی ہیں، ان کے الفاظ جو سنانا چاہتا ہوں، فرماتی ہیں فَاسْتَيْقَظْتُ مِنْ اسْتِرْجَاعِهِ، جب حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے دیکھا نا کہ میں قافلے سے پیچھے رہ گئی ہوں اور اکیلی، اور مومنوں کی ماں صدیق اکبر کی بیٹی نبی علیہ السلام کی زوجہ مکرمہ، انہوں نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ہمارے ہاں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اِنَّا لِلَّهِ صرف فوتگی تے پڑی دا ہے، فوتگی تے. یہ بھی تصور ہے کہ آپ کہہ کے دیکھ لینا، آپ کہیں باہر کہنا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ساتھ والا پوچھے گا کون فوت ہے؟ او میرے بھائی، یہ اِنَّا لِلَّهِ ہر پریشانی پر ہے. کچھ بھی ہو جائے تو مومن فوراً کہتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. بس اللہ دی مرضی سی ہو گیا ہے، تے جیڑا نہیں ہویا میرے کول نقصان نہیں ہویا، وہ بھی اللہ دا مال ہے. یعنی اِنَّا لِلَّهِ پریشانی کے موقع پر تو وہ پریشان کہ یہ کیا ہو گیا. اللہ اکبر. کہتی ہیں میں ان کے اِنَّا لِلَّهِ سن کر جاگ گئی، آنکھ لگ گئی تھی. اور پھر کیا فرماتی ہیں فَخَمَّرْتُ وَجْهِي، میں نے فوراً اپنی چادر اور اوڑھنی کے ساتھ اپنے چہرے کو چھپا لیا، اپنے چہرے کو چھپا لیا. اور یہ بھی ذکر ہے وہاں پر، چونکہ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ اور حجاب نازل ہونے سے پہلے ماں جی کو دیکھا ہوا تھا، تبھی وہ پہچان گیا کہ یہ کون ہیں. لیکن اب فوراً انہوں نے جاگتے ہی کیا کیا؟ آپ بتائیں کیا کیا جی؟ کیا ڈانپا؟ چہرہ ڈانپا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو آخری حد ہو گئی کہ جس میں
ایک ظاہری چیز ہے چہرہ، اس کو بھی چھپا لیا۔ یہ میں آج اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ کئی اہل علم بھی اس میں اپنے دلائل کی بنیاد پہ فقہی اختلاف رکھتے ہیں۔ چہرے کے علاوہ باقی سارے جسم کے پردے اور اصولوں کو تو مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن یہ ظاہری جو پردہ ہے اس کے حوالے سے اختلاف کیا جاتا ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں، ماں جی نے اٹھتے ہی سب سے پہلے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ سب سے نیک بندے جو تھے نا، یہ پردے کا حکم نازل ہی ان کے لیے اس وقت ہوا تھا، ایسا ہی ہے نا؟ جب پردے کا حکم اور آیت نازل ہوئی تو کائنات کے سب سے نیک لوگ دنیا میں موجود تھے، اور سب سے نیک خواتین نے سب سے نیک مردوں سے اپنے آپ کو چھپا لیا۔ یہ میں نے کیوں کہا ہے؟ یہ اس لیے کہا ہے کہ ہمارے یہاں بھائی چارے بنے ہوتے ہیں، فلاں قاری صاحب ہیں، فلاں نیک ہیں، صحابہ سے بھی نیک ہیں۔ کئی کہتے ہیں جی دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ مجھے چند منٹ کی اجازت عنایت فرمائے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کہتے جی دل کا پردہ ہونا چاہیے، دل میں تقوی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب آپ کہنا چاہتے ہیں ازواج مطہرات اور سیدہ فاطمہ جنتی خواتین کی سردار خاتون، کیا ان کے دل میں نعوذ باللہ میل ہوتی تھی، پردہ نہیں ہوتا تھا؟ وہ ظاہری پردہ کیوں کرتی تھی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صرف باتیں ہیں بچنے کے لیے، یہ چور دروازے ہیں، وگرنہ جب پردے کی آیت نازل ہوئی، آیت حجاب اتری، اللہ نے کہا جلباب پہن لو، اوڑھنیاں اوڑھ لو، تو اس وقت کائنات کی سب سے بہترین خواتین نے سب سے نیک اور بہترین مردوں سے اپنے آپ کو چھپا لیا۔ یہ آیت اور یہ حکم ہمیں بتاتا ہے کوئی بھی بزرگ اور نیک ہو، کوئی بھی بڑا ہو، کوئی بھی خطیب اور نیک اور قاری صاحب اور بھائی چارے والے کیوں نہ ہوں، ان سے ہماری ماں بہن بیٹی نے کیا کرنا ہے؟ پردہ کرنا ہے۔ اور یہ اس کی عزت ہے، پابندی نہیں ہے۔ میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، بہت سارے بھائی بعد میں تشریف لاتے ہیں، یہ ظلم نہیں ہے، یہ عورت کے لیے شرف ہے، یہ عورت کے لیے آنر ہے، یہ عورت کے لیے رسپیکٹ کا پہلو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو خاص عطا اور عزت ہے کہ بندے کو کہا تم اکیلے جانا ہے تو وہ سوچ کے چلا جا، وہ عورت کو کہا نہیں، آپ کے ساتھ ہم تحفظ کے لیے آپ کا باڈی گارڈ بھیجیں گے، اس کو عزت دی ہے۔ مرد کا چہرہ کھلا ہوا ہے، وہ جا رہا ہے، اپنا دیکھ کے چلے جاؤ، عورت کو کہا نہیں، ہم آپ کے ایک ایک عضو کی حفاظت چاہتے ہیں، ذرے ذرے کی قیمت ہے، اوپر سے نیچے تک جلباب اوڑھ کر جاؤ، اور وہ ایسا ہو وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ پہلے جیسے لوگوں کی طرح آپ نے زیب و زینت اختیار نہیں کرنی ہے۔ اگلا اصول میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہماری زبان میں اگر کہیں نا تو حد ہی کر دی۔ حد وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک خاتون دوسری خاتون کے سامنے بھی برہنہ نہیں ہو سکتی۔ لو جی تو آخری حد نہیں ہوگی، حد ہوگی ہے نا؟ ایک خاتون دوسری خاتون کے سامنے بھی بے لباس نہیں ہو سکتی، یہ بھی اس کے لیے پابندی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں اس اصول کو بھی ہم نے پسے پشت ڈال دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ جناب میک اپ کے لیے اور اپنے جناب امور کو مکمل کروانے کے لیے یہ خاتون کے پاس ہے۔ میں اگلی تو بات ہی نہیں نہ کرتا کہ خواتین مردوں سے مہندی لگواتی ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، کیوں جی ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اور مرد سامنے موجود ہے، بھائی موجود ہے، باپ خود پک اینڈ ڈراپ کی سہولت دیتا ہے، چھوڑ آتا ہے، مہندی لگوا لے میں لے جاؤں گا، یا پاس موجود ہے۔ یہ تو اس سے حد بڑی ہوئی ہے نا، بات بڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں پر بریک لگا دی، عورت کے سامنے بھی نہیں، خواہ وہ اپنے جسم کے اضافی بال صاف کروانے کی نیت سے ہو یا پھر اپنی زیب و زینت اختیار کرنے کی نیت سے ہو۔ اور یہاں پر بڑی تلخ حقیقت اور بڑی پریشانی کے ساتھ ذکر کروں گا، وہ یہ کہ شادی کے موقع پر، فنکشنز کے موقع پر بڑے بڑے مذہبی لوگ وہ پردے کا معنی بدل لیتے ہیں، پردے کا معنی بدل لیتے ہیں، کم کر لیتے ہیں، یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید
وہ عام ساری زندگی میں ہے، عام زندگی میں. لیکن اج جیڑا ہے نا، اج کیویں کریے جی پردہ کاری صاحب، اج کیویں ہوے؟ عورتاں نے ویکھو نا لباس پائے ہوندے نے، ذرا فینسی لباس ڈریس، بڑی مجبوری ہے جی، بس کی کریے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور کھانا کھلانے کے لیے بھی وہ جی ان کی کریے، وہ مرد کھلا رہے ہیں، بس ان مجبوری ہے ان کی کریے. یہ ساری مجبوریوں کا حل اللہ کے فضل سے موجود ہے، اور کرنے والے کرتے ہیں، اس کے سلوشن موجود ہیں. تو آج ہمارے معاشرے میں شادی اور فنکشن کے موقع پر ہم پردے کو بھول جاتے ہیں. الا ما رحم ربی، اللہ کا کوئی خاص ہو، توفیق یافتہ ہو، جو اس موقع پر بھی قائم رہتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا اصول بیان کیا؟ عورت سے بھی اپنے آپ کو چھپا کر. آخری بات ذکر کروں، اس سے ملتی جلتی بات اور اس کا ایک جو پہلو ہے وہ فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ایک خاتون دوسری خاتون کے خد و خال اور اس کی جسمانی امور اور راز و نیاز کی باتوں کو اپنے کسی محرم سے یا اپنے خامد سے شیئر کر دیتی ہے. فلاں خاتون ایسی، فرمایا فتنعتها لزوجها، وہ اپنے خامد کو باتیں بتاتی ہیں کہ فلاں عورت کے جسم کے حوالے سے یا اس کے مخفی امور کے حوالے سے میں آپ کو بتاتی ہوں. تو فرمایا وہ جب ذکر کرتی ہے تو بات گویا ایسے ہی ہو جاتی ہے کہ جیسے وہ مرد اور وہ جو اس کا شوہر ہے اس نے اس عورت کو دیکھ لیا ہے. ایسے ہی ہے نا جی، ایسے ہی ہے. تو اس لیے عورت کو بھی عورت سے چھپنے کا حکم دیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. احباب گرامی، یہ خاتون کو اللہ نے جس طرح ایک گھر کے اندر امتیازی حیثیت سے نوازا ہے، یہ عزت کا باعث ہے، یہ خوشی کا باعث ہے، یہ تسکین کا باعث ہے، یہ جنت کے حصول کا باعث ہے، یہ باعث شفقت ہے، سراپا رحمت ہے، جنت اس کے پاؤں کے نیچے ہے. تو یہ سب اس کو سوچنا ہوگا کہ اللہ نے یہ مقام کیوں دیا ہے، ساتھ جو پابندیاں اور اصول ذکر کیے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک فرما دیا جو کوئی عطر لگائے گی، خوشبو لگا کر غیر کے پاس سے گزرے گی، اس کی خوشبو جس مرد تک پہنچے گی فہی زانیہ، ایسے ہی ہے جیسے اس مرد کے ساتھ اس نے بدکاری کی ہے. والعیاذ باللہ ونستغفر اللہ. اللہ ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ لی ولکم. ان الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صل وسلم وبارک واکرم وانعم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، احباب گرامی، آپ سب نے دیکھا اور سنا اور پڑھا، کچھ دن قبل انڈیا کے ایک علاقے میں ایک وزیر نے جب کسی مسلم خاتون کو اعزازی شیلڈ پیش کرنا تھی، تو جب وہ مسلم خاتون اس کے قریب ہوئی تو اس نے اس کے پردے سے چڑ کھاتے ہوئے اپنے ہاتھ سے میڈیا کے سامنے اس کے چہرے کو بے نقاب کیا، جس پر اہل قلم نے قلم بھی چلایا اور آواز بھی اٹھائی گئی اور یقیناً ایکشن بھی لیا جا رہا ہے. میں یہاں پر اپنے بھائیوں اور بہنوں کو اور اپنے بزرگوں کو اور اپنے بیٹوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے، نقاب کر لیا، پردہ کھول لیا، چادر اوڑھ لی، جلباب پہن لی، عبایا لے لیا نہ لیا، فینسی لے لیا یا ٹوپی برقع پہن لی، جو بھی ہو گیا بس چل جائے گا. لیکن یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ملحدین اور کفار کو اور دشمنان اسلام کو یہ چیز اور یہ ہماری بہن اور بیٹی کا یہ اعزاز اور شرف کتنا برا اور بڑا لگتا ہے. وہ اس سے کتنا چیختے اور چلاتے ہیں. ہمیں اس کی ورتھ اور ویلیو معلوم نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ ایک ان کی امتیازی حیثیت ہے،
یہ ایک ان کی خاص خوبی ہے، یہ پردہ، اور ہم نے اس کو اپنے ساتھ خاص نہیں لگایا ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اس کی قدر کو جانا ہی نہیں۔ تو میں اپنے بھائیوں سے، نوجوانوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے بزرگوں سے، گھر کے سربراہوں سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ میری بہنوں کی ذمہ داری ہے وہ کتاب و سنت کے اصول کو فالو کریں، اور ان سے کہیں بڑھ کر بحیثیت خاوند، بحیثیت باپ ہماری ذمہ داری ہے، گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ بھئی ہم نے کتاب و سنت کا پیغام ان کو بتانا ہے، اور پھر اس میں عمل بھی حکمت اور ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ کرانا ہے۔ وہ تبھی ہو سکے گا نا جب ہم کتاب و سنت کی دعوت ان تک پہنچائیں گے، یا ان کو کم از کم اس طرح کے جمعہ کے خطبات اور اس طرح علمی دروس میں ان کو لے کر آئیں گے، یا ان کے سامنے کتاب و سنت کی بات کریں گے، یا ترجمے والا قرآن پاک ان کو لا کر دیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بات اور حدیث مبارکہ ان کے سامنے گھر میں پڑھی ہوگی، سیرت عائشہ صدیقہ پڑھ رہی ہوں، سیرت فاطمہ الزہرا پڑھ رہی ہوں، تبھی تو وہ جان سکیں گی۔ ہمارے گھر میں باقی ساری چیزیں دنیا جہان کی موجود ہیں، ہر طرح سے ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، لیکن وہ باپ اور وہ بھائی اور وہ خامد مجرم ہے جو گھر میں اللہ کا ترجمے والا قرآن لا کر نہیں دیتا ہے، نبی پاک کا فرمان یا آپ کی سیرت طیبہ لا کر نہیں دیتا ہے، یا نبی پاک کی کسی بیٹی اور بیوی اور مومن خواتین یا کسی صحابیہ کی کوئی ایک کتاب سنگل بک بھی گھر میں لا کر نہیں رکھتا ہے کہ میری بیوی اور میری بیٹی اور میری بہن اور میری والدہ پڑھے، وہ بھائی مجرم ہوگا اگر گھر میں کوئی جرم ہوتا ہے، وہ خامد مجرم ہوگا اگر گھر میں اس کی بیوی جرم کر بیٹھتی ہے، یا اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے، یا کتاب و سنت کے وہ خلاف چلتی ہے۔ اس لیے جہاں پر خواتین کی ذمہ داری ہے کہ وہ سیرت عائشہ کو پڑھیں اور اپنائیں، وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زیر سایہ ان کی جنت میں جانا چاہتی ہیں، جنت تو رب کی ہے لیکن ان کو سردار قرار دیا گیا ہے، عورتوں کی سردار، تو اگر ان کی سپرویژن میں جنت میں داخل ہونا ہے تو پھر کردار اور سیرت بھی تو ہمیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنانی چاہیے نا، کیوں جی انشاءاللہ اپنانے اور یہ گھر گھر پیغام پہنچانے کی کوشش فرمائیں گے، اللہ رسول کی باتوں کو بما ترجمہ گھر میں لا کر پڑھنے پڑھانے کا اہتمام فرمائیں گے۔ اللہم ارض عن الصحابة اجمعین وعن الخلفاء الراشدین المہدیین ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن سائر الصحابة اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے معاف فرما، اے مالک ہمارے مسائل اپنی رحمت سے حل فرما، ہماری دنیا بھی بہتر بنا، ہماری آخرت بھی بہتر فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اے اللہ ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما، اے اللہ ہماری نسل نو کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں کتاب و سنت کو پڑھ کر اللہ اس کو اپنا کر پھر آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ساری زندگی تیرے اور تیرے حبیب کے فرمان کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا، ہماری آخرت بھی بہتر فرما۔ آج حضرت مولانا حافظ محمد اسماعیل میر محمدی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، جو کہ حضرت ولی کامل حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمدی رحمۃ اللہ علیہ کے لخت جگر تھے، قضاء الہی سے وفات پا گئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابھی جمعہ کے بعد ان کا مرکز بھائی پھیرو بنگا بلوچہ میں شیخ صہیب صاحب حفظہ اللہ کے مرکز میں جنازہ ہے، اور مغرب کی نماز کے بعد ان کی نماز جنازہ ان کے آبائی گاؤں میر محمد میں ادا کی جائے گی۔ اللہ کے ولیوں کے اور نیک لوگوں کے جنازوں میں شامل ہونا بھی سعادت ہے، اے اللہ حضرت حافظ صاحب کی آخرت بہتر فرما۔ اسی طرح حضرت مولانا مفتی محمود صاحب جو کہ کراچی میں کچھ دن پہلے اللہ کے حضور پیش ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، جتنے بھی ہمارے چھوٹے بڑے اللہ کے ہاں چلے گئے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرمائے۔ بھائی خلیل الرحمان صاحب اور اسی طرح صفدر بھائی کے والد صاحب اور جناب حاجی عبدالستار صاحب جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔